بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب 150 طرز زندگی۔ نمبر 40، جاہلیت میں نوحہ گری۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر کلمات میں سے ایک مختصر قول یہ ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا، النیاحۃ من عمل الجاہلیت، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا دوران جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں۔ مشکلات کے مقابل میں نالوش شیون نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے حل کے لیے قیام کرنا چاہیے۔ مختصر وضاحت: اس مختصر و معنی خیز حدیث کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی۔ اس کا ظاہری معنی ان بے جا اعمال کی طرف اشارہ ہے جو زمانۂ جاہلیت میں رائج تھی۔ جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا تھا تو لوگ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلاتے تھے تاکہ سریلی آواز میں اور جھوٹ و فریب چاپلوسی سے بھرے ہوئے اشعار کے ذریعے نوحہ سرائی کریں اور ایک خود ساختہ اور جھوٹی مصیبت کھڑی کریں۔ دوسرا معنی کہ شاید امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہو، یہ ہے کہ سخت حادثات اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے مشکلات میں نوحہ گری اور نالوش شیون کرنا بےہودگی ہے اور اپنی قوتوں نیز ممکنہ صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ عقل و فکر کی حکمت عملی، ہمت استقامت و پائیداری اور شجاعت کے ساتھ گرہوں کو کھول کر چارہ جوئی کرنا ہے۔ نمبر 41، ہر روز محاسبہ کرو۔ امام کاظم علیہ السلام، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو شخص اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مختصر وضاحت: نقصان سے محفوظ رہنا اور زیادہ نفع حاصل کرنا اس دنیا میں کسی بھی ادارے کے لیے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا بغیر مسلسل حساب و کتاب کے ممکن نہیں ہے۔ یقیناً تعجب آور ہے کہ لوگ اپنے مادی سرمایے کے حساب و کتاب میں اس قدر دقیق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بدن کے چند گرام وزن کی کمی و زیادتی کے لیے حساسیت کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن تمام عمر میں کبھی ایک مرتبہ بھی اپنے اخلاقی اور معنوی حساب و کتاب کو انجام نہیں دیتے اور کس قدر وحشتناک غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ دار و بیدار مسلمان جو شخص ہے وہ مذکورہ حدیث میں امام کاظم علیہ السلام کے بقول ہر روز بلا استثناء ناگا کے اپنے نفس کا حساب و کتاب کرتا ہے۔ ان عمل خیرا استزاد منہ وان عمل شرا استغفر اللہ منہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اگر نیکی کیا تو مزید نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر برائی کی تو اس سے توبہ کرتا ہے۔ فولاد سے زیادہ سخت۔ نمبر 42، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان المؤمن اشد من زبر الحدید، ان زبر الحدید اذا دخل النار تغیر، وان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبہ۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 147۔ مومن لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو بدن پگھل جاتا ہے، لیکن مومن اگر قتل ہو جائے پھر زندہ ہو اور پھر قتل کر دیا جائے تو اس کا دل نہیں بدلتا۔ مختصر وضاحت: زندگی مشکلات اور پیچیدہ مسائل کا مجموعہ ہے۔ کم استقامت و پائیداری کے حامل افراد بہت جلد اس کے مقابل میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور میدان راہ حل سے فرار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان کی روشنی میں استقامت و پائیداری کا ثبوت دیتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں مشکلات کے ہجوم میں سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ حکم الہی کی پیروی کی راہ میں گناہ سے پرہیز، دوری کرنے کے راستے میں اور عظمت و سربلندی کے جادہ میں ہمیشہ معانے ہوا کرتے ہیں، اور ان افتخارات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فداکاری اور سرکش ہوا و ہوس اور مشکلات سے مقابلے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ ہاں، مومن اپنی صحیح و کوشش کو جاری رکھتا ہے اور حادثات زمانہ سے خوف زدہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 43، حقیقت توحید اور عدل الہی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ آپ سے توحید اور عدالت کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، توحید الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی خیالی تصویر نہ بنائی جائے اور عدالت یہ ہے کہ اس کے حکیمانہ فعل کو متہم نہ کیا جائے۔ مختصر وضاحت: اسی انداز کے مطابق جو اصل وجود خداوند متعال ہمارے لیے روشن و آشکار ہے اور اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی عظمت، طاقت اور علم و قوت کی دلیل ہے،
اسی مقدار بھر اس کی ذات کی حقیقت ہمارے لیے مخفی ہے، کیونکہ وہ ایک نامحدود وجود ہے اور ایسا وجود ہمارے فہم و ادراک کی حدوں سے بالا تر ہے۔ اس بنا پر اس کی ذات اقدس کو ہر شے سے ہمیں بالا تر سمجھنا چاہیے، اور یہی حقیقت توحید ہے۔ ایک طرف سے اس عالم ہستی میں جو بھی واقع ہوتے ہیں ان کے اسرار و رموز ہمارے لیے مخفی ہوتے ہیں۔ عدالت الہیہ کی عنایت و توجہ ہم سے کہتی ہے کہ یہ سبھی حساب و کتاب اور قانون کے مطابق ہیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی بدگمانی اس کی عدالت اور حکمت سے میل نہیں کھاتی۔ خداوند متعال کا ہر فعل عادلانہ ہے، اگرچہ ہم اس کے اسرار و رموز سے ناواقف ہوں۔ نمبر 44، ایمان کی علامات۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: المومن حسن المعونت خفیف المعونت جید التدبیر لمعیشت لا یلسو من حجر مرتین۔ مومن انسان کی مدد گرا قدر، اس کا خرچ کم اور زندگی میں وہ بہترین غور و فکر کرتا ہے۔ ہرگز ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا اور ایک ہی طرف سے دو مرتبہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ مختصر وضاحت: ایمان علمی، اخلاقی اور سماجی جلووں اور علامتوں کا حامل ہے کہ ان کے بغیر وہ اسم بے مسمہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں 4 علامتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، با ایمان افراد گراں قدر امداد اپنے برادران دینی کی خدمت میں قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد مہربانی، خلوص اور آگاہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ لوگ ایسی فضول خرچی اور تجملات والی زندگی نہیں بسر کرتے کہ ان سے ایسے اسباب زندگی فراہم کریں جو ہر قسم کی برائیوں سے آلودہ ہوں۔ نمبر 3، وہ لوگ امور زندگی بالخصوص معیشتی امور میں مدبر و ہوشیار ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ ہر واقعے سے فوراً درس عبرت حاصل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہرگز ایک جہت سے 2 مرتبہ نقصان نہیں اٹھاتے۔ نمبر 45، دنیا مقصد نہیں وسیلہ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: الدنیا خلقت لغیرہا ولم تخلق لنفسہا۔ دنیا دوسروں کے لیے خلق ہوئی ہے اور اپنے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ مختصر وضاحت: آیات کی تفسیر اور وہ روایات جو ایک جہت سے دنیا کی مدح اور مادی اسباب کے لیے وارد ہوئی ہیں اور اسے تجارت خانہ یا اولیاء الہی کا مظہر خیتی بتایا گیا ہے، ان آیات اور روایات کے مقابل میں جو اس کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اور اس کو خطرناک، فریب دہندہ اور غرور کا سرمایہ شمار کیا ہے، بعض افراد کے لیے یہ مشکل امر ہے، لیکن بالا مذکورہ حدیث انہی کی واضح طور پر تفسیر کرتی ہے کہ اگر دنیا اور مادی اسباب کو جس طرح خدا نے قرار دیا ہے انسانی کمال و ترقی، اشاعت، انصاف و عدالت اور انسانوں کی ہمہ جہتی سعادت تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہو تو گراں قدر اور محبوب ہے، لیکن اگر وہ مطلوب بذات اور آخری ہدف نیز تمردس کشی کا سبب ہو تو نفرت آمیز اور خطرناک ہوگی۔ نمبر 46، انسان کی قیمت۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بها۔ یاد رکھو تمہارے نفس کی کوئی بھی قیمت جنت کے علاوہ نہیں ہے، لہذا اسے کسی اور قیمت پر بیچنے کا ارادہ مت کرنا۔ مختصر وضاحت: عام طور پر اگر کسی سے سوال کریں کہ اپنی ہستی اور وجود کو کتنے میں فروخت کریں، اس کے لیے قیمت کا قائل نہیں ہوا جا سکتا، حالانکہ اس عظیم سرمایہ کو تدریجاً اور روز بروز ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، اور کبھی آخر عمر مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس عظیم سرمایہ کے بدلے ایک گھر یا ایک گاڑی یا ایک دلدل کے بنگلہ لیا اور وہ بھی عنقریب جدا ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اس مادی کائنات کے سرمایوں میں سے کوئی ایک بھی سرمایہ تمہاری عمر کے سرمایہ کی برابری نہیں کر سکتا، صرف یہ متاع حیات اس کی برابری کر سکتا ہے، اور وہ خوشنودی الہی، انسانی معنوی کمال و ترقی اور جاویدانی و ابدی سعادت ہے کہ جس قدر اس کی راہ میں سعی و کوشش اور جانفشانی کرو بجا ہے۔ نمبر 47، حق و باطل۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ان الحق ثقیل مریء و ان الباطل خفیف وبیء۔ حق بھاری اور مشکل لیکن گوارا ہوتا ہے، اور باطل ہلکا اور آسان لیکن خطرناک ہوتا ہے۔ مختصر وضاحت: حضرت امیر المومنین علیہ السلام حق و باطل کے بارے میں بلا مذکورہ مختصر جملے میں جو تصویر کشی کرتے ہیں کس قدر بلیغ و قابل توجہ ہے۔ معمولاً حق سختی کی ایک شکل ہوتا ہے اور کبھی تلخ و ذائقے کے ہمراہ ہوا کرتی ہے، لیکن بالکل گوارا ہوتا ہے اور جلد ہی سماج کے پیکر میں جذب ہو جاتا ہے۔
اور سماج اس سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے، لیکن باطل بہت آسان اور بسا اوقات بہت لذیذ و شیریں، لیکن اس کا اثر مہلک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک لذیذ غذا لیکن زہر آلود ابھی انسان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے، مگر اس کے برے اثرات قلب، معدے اور اتڑی میں آشکار ہوتے ہیں، باطل بھی اسی غذا کی طرح سماج کے مختلف بڑے اداروں کو تباہ کرتا ہے۔ کتنا بہتر ہے کہ حق کی سختی اور تلخی کو برداشت کریں تاکہ باطل کے مہلک نتائج میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 48، عرب کا سب سے زیادہ گرا قدر قول۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصدق کلمۃ قالت حل عرب کلمۃ لبید حیث قال اللہ کل شیء ما سوى اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ مصباح الشریعہ صفحہ 60۔ یہ حضرت ام البنین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت حزام کے چچا تھے۔ مترجم۔ سب سے صحیح اور سچی بات جو عرب کے مشہور شاعر لبید کی زبان پر جاری ہوئی ہے، جو وہ یوں کہتا ہے، آگاہ رہو کہ خدا کے علاوہ ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت لامحالہ زائل ہونے والی ہے۔ مختصر وضاحت: تمام دولت و ثروت، مقام و منصب کا فنا پذیر ہونا اور نعمتوں کا زوال انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں ان کے حصول میں حق و عدالت کی رعایت کرنا چاہیے اور ان کو سر کرنے میں راہ اعتدال بنائے رکھیں۔ ابدیت با دوام ایسا لباس ہے جو صرف خداوند متعال کے لیے سزاوار ہے اور نیست و نابودی کی طرف نہ جانا صرف اس کی ذات پاک سے مخصوص ہے۔ مادی زندگی کے میدانوں میں سے ہر ایک میدان میں لبید کے اسی شعر کو گنگنانا چاہیے تاکہ غرور و غفلت انسان کے دامن گیر نہ ہو۔ نمبر 49، میں 3 افراد سے بیزار ہوں۔ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ۔ جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے یا اس کو نقصان پہنچائے یا دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مختصر وضاحت: جو لوگ اپنی خوش بختی کو دوسروں کی بدبختی میں، اپنے فائدے کو دوسروں کے نقصان میں دیکھتے ہیں، وہ نہ ہی ایک حقیقی انسان شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی حقیقی مسلمان۔ تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز اس کی سماجی شخصیت سے وابستہ ہے۔ جو شخص اپنے فائدے کو دوسروں کے نقصان میں دیکھتا ہے، اس میں سماجی شخصیت کا فقدان ہوتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا کبھی صریح اور آشکار طور پر ہوتا ہے اور کبھی مخفی طور پر۔ مکر و فریب و نیرنگ جس طریقے سے جس صورت میں بھی ہو، اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ان افراد سے جو مکر و فریب کے حامل ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بیزار ہوں۔ نمبر 50، عاجزوں کی صحیح کوشش۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الغیبۃ جہد العاجز۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ مختصر وضاحت: گناہان کبیرہ میں بہت ہی کم گناہ ایسے ہیں جو غیبت کی طرح ذوق و پستی اور ناجواں مردی کی علامت ہیں۔ جو افراد ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے مذمت اور عیب جوئی کر کے ان لوگوں کی عزت و آبرو اور مخفی عیوب کو ظاہر کرتے ہیں، کہ اکثر افراد ان عیوب میں سے کسی نہ کسی ایک عیب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے حسد و کینے کی آگ کو اس کے ذریعے بجھاتے ہیں۔ جو افراد کمزور ہیں اور کسی شخص کے حامل نہیں ہوتے، جنہیں اپنے بے دلیل اور ظالمانہ مقابلے کی بھی جرأت نہیں ہوتی اور ان کی تمام طاقت یہ ہے کہ وہ پیچھے سے خنجر ماریں۔ حدیث میں ذکر ہوا ہے، جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اگر توبہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ بحار الانوار، جلد 72، صفحہ 222۔